آپ عدالت بھی گئے, آپ نے آنے سے پہلے ایک ٹویٹ بھی کیا کہ میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا, آپ گئے, کیا ہوا؟ اندر تو آبویسلی میڈیا والے ہوں گے, اٹ واز این اوپن کورٹ. عدالت میں جو ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہوگا. میں اپنے الفاظ پہ آج بھی کھڑا ہوں, میں اپنی بات پہ کھڑا ہوں. میرا گلہ تھا, گلہ ہے, اور وہ گلہ میرا رہے گا. اگر الفاظ کی مناسبت سے کہیں شاید میں نے تھوڑی گرمی دکھائی ہو, لیکن میری بات اس قوم کی ترجمانی ہے. میری بات پاکستانی ریاست کی ترجمانی ہے. میں نے جو بات کی ہے وہ زبان زد عام پختونخوا, پنجاب, سندھ, بلوچستان اور اسلام آباد ہر جگہ میں یہی بات ہو رہی ہے, ہر زبان پہ یہی بات ہے. میڈیا والے ہو ان کی زبان پہ یہی بات ہے, وکلاء برادری ہو ان کی زبان پہ یہی بات ہے. ہم عوامی نیشنل پارٹی ایک تاریخ رکھتے ہیں. ہم سے کوئی یہ توقع بھی نہ رکھے کہ ہم عدالت کی توہین کریں گے. عوامی نیشنل پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس نے عدلیہ کی وقار اور وردی کے خلاف اس عدالت کے ترازو کو طاقت دلانے کے لیے خون بہایا ہے. یہ عدلیہ یاد رکھے وہ دن جب عوامی نیشنل پارٹی کے سینکڑوں ورکرز عدلیہ کی بحالی, عدلیہ کی سوکالی کے لیے کراچی میں شہید ہوئے تھے. ہم جس طرح آپ نے سوال کیا ہے, الحمدللہ میری تو شاید میں دوستوں سے یہی بات کر رہا تھا کہ زندگی میں دوسری دفعہ میں عدالت آیا ہوں. پہلی دفعہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کیس میں نے کیا ریکنسیلیشن کا, جنرل فیض اور عمران خان, عارف علوی اور ان کے خلاف, اس میں آیا تھا. اور آج زندگی میں دوسری دفعہ آنا ہوا. لیکن مجھے یقین ہے کہ اپنے آباء و اجداد کے راستے پہ اگر میں چلوں گا تو مجھے شاید عدالتوں کے راستے زیادہ لگانے پڑے. آج کی کارروائی میں میرے خیال میں اتنا کچھ تھا نہیں, توہین عدالت کا کچھ نہیں تھا. مجھے ایسا لگا کہ چیف جسٹس صاحب کچھ وضاحتیں کرنا چاہ رہے تھے اور وہ وضاحتیں انہوں نے اس کیس میں کر دی. آپ کیا ان کی ترجمان ہیں؟ تھینک یو. اچھا سر, یہ بتائیں کہ الیکشن کا ماحول ہے, 1 ماہ سے کم الیکشن میں وقت رہ گیا ہے, لیکن پھر بھی مختلف سیاسی جماعتوں نے ابھی تک ٹکٹ نہیں الاٹ کیے. سیاسی گہما گہمی نہیں ہے, الیکشن کا ماحول نہیں ہے. پورے پختونخوا کو دیکھیں, جنوبی اضلاع میں خاص طور پر جو واقعات ہو رہے ہیں, تو اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں میرے خیال میں اپنا پارٹی کا ذمہ وار ہوں, اور عوامی نیشنل پارٹی کینڈیڈیٹس بھی اپنے اناؤنس کر چکے ہیں میدان میں بھی, اور ہم تیار ہیں. ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن ہو جائے. یہ ہماری چاہت بھی ہے, ہماری خواہش بھی ہے, اور یہ آئینی تقاضا بھی ہے کہ 8 فروری کو انتخابات ہو جائے. جہاں تک سیکیورٹی صورتحال کی بات ہے, ہم نے اس سے برے حالات میں انتخابات لڑے ہیں. ہم نے ان انتخابات میں حصہ لیا ہے 2013 میں جہاں ہمارے لیڈرز اور کینڈیڈیٹس کو تو چھوڑ دیں, یہ حاجی صاحب اللہ ان کو زندگی دے, ان کی گاڑی پہ ایک بلاسٹ ہوا تھا جہاں پہ پوری گاڑی زمین سے اوپر ہو کے واپس گری تھی. اللہ نے ان کو زندگی دی, وہ خدا جانتا ہے کہ ان کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ اللہ نے ان کو کیسے بچایا ہے. پر بچانے والا وہ ہے. ہم نے ان حالات میں جہاں پہ ہمارے الیکشن آفیسز پہ دھماکے ہو رہے تھے, جہاں ہمارے ورکرز پہ دھماکے ہو رہے تھے, اور پھر آپ نے دیکھا کہ 2018 میں اس کے بعد ہم نے اپنا بھائی, ہماری پشاور میں ہماری کمر ٹوٹی ہوئی ہے. یہ تو اللہ زندگی دے سمر بہن کو کہ وہ نکل کے انہوں نے ہماری وہ کمر کو پشاور میں سہارا دیا ہوا ہے, ورنہ 2018 میں ہمارا جوان بھائی ہارون بلور جس طرح ہمیں ہمارے سے شہید ہوا تھا. تو یہ حالات ہمارے لیے نہیں ہے. ہاں, ریاست کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ امن امان کے حالات کو یقینی بنا کے فری اینڈ فیئر انتخابات کریں.
احمد صاحب کیا کہیں گے؟ آپ نے ویڈیو بیان دیا تھا جس پر آپ عدالت گئے، آپ نے کہا تھا ثاقب نثار جیسے ججز کا جو سامنا ہم نے کرنا پڑ رہا ہے، تو آج اس پر آپ نے اندر معافی بھی مانگی، کیا ثاقب نثار ایک گالی بن چکی ہے؟ کیا کہنا آپ کو کس نے بولا کہ ہم نے معافی مانگی ہے؟ دیکھو، ایک تو یہ میڈیا والے قسم سے آپ لوگوں نے کوئی عجیب، آپ کس چینل کی نمائندگی کر رہے ہو؟ سما ٹی وی سے تو یہ سما ٹی وی والے چیک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ عجیب بات کرتے ہو، عجیب بات کرتے ہو، یہ پوری دنیا گواہ ہے، آپ نے پتہ نہیں کہاں سے سن لیا۔ سر آپ بتا دیں کہ اندر ہوا کیا؟ الیکشن کے لیے تیار ہیں، آپ تو پہلے سے تیار ہیں کیونکہ آپ نے سب سے پہلے کینڈیڈیٹ اناؤنس کی، لیکن جو وہ سینٹ میں ایک قرارداد جس نے پیش کی، کون چاہتا ہے کہ نہ ہو الیکشن؟ بعض سیاسی جماعتیں آواز لگا رہی کہ انتخابات ڈیلے ہو۔ مولانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں اس کا جواب دے کے مولانا صاحب خود دے دیں تو بہتر ہے۔ اس کا جواب خود مولانا صاحب دیتا ترتا بیگم، اس کا جواب مولانا صاحب خود دے دے تو بہتر ہے۔ جہاں تک سینٹ کی بات ہے، اس دن ہمارا ایک بھی سینیٹر موجود نہیں تھا، اور میرے خیال میں دلاور جو ہے مردان کا، سب کو پتہ ہے آج کل وہ کس پارٹی سے جڑا ہوا ہے، سب کو پتہ ہے کہ اس کا بیٹا کس پارٹی کا ایم پی اے کا امیدوار ہے۔ تو دیکھیں، آپ ہر بات کو ادھر ادھر سے نہ جوڑیں، اس کو شاید مولانا صاحب نے کہا ہوگا کہ یہ کر دو، اور مولانا اس پہ کھڑا ہے۔ سر مجھے یہ بتا دیں کہ عوامی نیشنل پارٹی لے گی یا نہیں، کسی کے ساتھ الحاق کی طرف جائے گی؟ دوسری یہ بات بتا دیں، آپ ناراض ہو رہے ہیں، ہم آپ سے یہی پوچھ رہے ہیں کہ اندر کیا ہوا، کیونکہ جمع غفیر بہت زیادہ تھا، میڈیا کے نمائندے بھی باہر تھے۔ اندر دیکھیں کچھ نہیں، میں نے تو آپ کو بولا، اندر مجھے ایسے لگا کہ چیف صاحب اپنی کچھ وضاحتیں کرنا چاہ رہے تھے اور وہ انہوں نے کر دی، باقی تو کچھ نہیں ہوا۔ ابھی فیصلہ آئے گا پھر پتہ چلے گا۔ سولو فلائٹ لے گی عوامی نیشنل پارٹی یا نہیں؟ آج ہم جب بات کر رہے ہیں تو یہ میرے خیال میں 2 دن رہ گئے ہیں، تو سولو فلائٹ ہی سمجھ لیں آپ۔ میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں، میں ان سب جماعتوں کو اتنی اہمیت دوں گا جتنے میں نے آپ کے اس سوال کو دیا ہے، اور میں تمام بھائیوں کا شکر گزار ہوں، آپ سب پریس والوں کا شکر گزار ہوں۔ میں پھر دہراؤں گا کہ ہم نے جو اندر بات کی ہے، جو میری ایک پریس کانفرنس ہے، میں اپنے باتوں سے پیچھے نہیں ہٹا، نہ ہٹ رہا ہوں۔ جو میں نے بات کی وہ زبان زد عام ہے، میرا آج بھی گلہ ہوگا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہ چیف جسٹس صاحب اور جج صاحبان ہمارے یہ گلے دور کر کے ادھر سے یہ مثال لوگوں کو تاثر ملے کہ یہ پشاور ہائی کورٹ پی ایچ سی ہے، یہ نہیں کہ یہ پی ٹی آئی ایچ سی ہے۔